اچھا حضور، مختصراً ہمارے پاس وقت بہت کم ہے. میں یہ امام پاک کو کا ایک لقب ہے جامعۃ الازداد. جی 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 اس کے بارے میں کچھ یہ ایک فرمائیں گے؟ بہت وسیع ٹاپک ہے، لیکن میں اس مختصراً پہ ایک جو ہے جامع ازداد کا مطلب یہ ہے کہ اگر کسی کے اندر ایک صفت، ایک ایٹریبیوٹس پائی جائے، مثلا شجاع جو ہے اسے بزدل نہیں کہا جا سکتا. جی جی ٹھیک، شجاع ہی رہتا ہے، لیکن ایٹ اے ٹائم دو ہی کوالٹیز اگر انسان کے اندر کمبائن ہو جائیں، یہ کمبینیشن آف ٹو ایٹریبیوٹس جو اپوزٹ ہیں، اس کو کہتے ہیں جامع ازداد. علی ابن ابی طالب کو میدان جنگ میں ضد کی جمع ہے ازداد. جی ضد کی جمع ہے جو ازداد، اچھا. اور دونوں ضدیں آپس میں جمع ہو جائیں. مثلا شجاعت بھی اپنی جگہ. ایک دفعہ دیکھیں کہ شجاعت اس قدر ہے، وہ خود عمر یاس کے بھی اشعار میں سے یہی ہے کہ جو ہیں تجھے اگر دیکھے میدان جنگ میں هو الضحاک، جی وہ میدان جنگ میں دیکھے تو سب سے زیادہ مسکرانے والے وہ علی ہوتے ہیں، اور اگر محراب عبادت میں دیکھیں سب سے زیادہ گریہ کرنے والے علی ابن ابی طالب ہوتے ہیں. یہ دونوں صفتیں ایسی جمع ہیں. ادھر سے سخاوت کا وہ باب دیکھیں کہ انسان سوچ بھی نہیں سکتا ہے، اور ادھر سے دیکھیں کہ جب آتے ہیں تب اپنا بھائی عقیل مجھے مانگنے فرمایا نہیں بیت المال سے تو میں نہیں دوں گا، بیت المال سے نہیں، میری علی کی تنخواہ تم لے لینا، لیکن ہم بیت المال سے تمہیں نہیں دیں گے. علی ابن ابی طالب یعنی دونوں یہ صورتیں، دونوں یہ جو اپوزٹ ایٹریبیوٹس ہیں، وہ ایک اگر ذات کے اندر جمع ہیں تو وہ علی ابن ابی طالب کی ذات ہے. دنیا میں اور کوئی ایسا جی پیغمبر کا پورا نقشہ کھینچ دیا سیرت کا، پورا نقشہ کھینچا ہے اگر کسی نے سیرت رسول کا، تو وہ علی ابن ابی طالب کی ذات والا صفات ہے کہ جس کے حتیٰ کہ دشمن بھی جن کی اس قدر اعتراف کرتے ہیں، دشمن بھی اس قدر ان کی صفات کا خود اشعار پڑھا کرتے تھے، دشمن بھی ہو کر وہ بھی اشعار پڑھا کرتے تھے. اور یہ بھی عمر آس کے ہے کہ اصل میں صفت اسی کو کہا جاتا ہے جو ایک دشمن کی زبان سے نکلا کرتی ہے. یہ بھی اسی اشعار کا ترجمہ ہے، اسی کے اشعار کا ہے ترجمہ کہ جو اتنی بڑی بڑی جنگوں کے اندر اور مختلف قسم کے حربے بتا رہا ہو، وہ یہی کہتا ہے کہ اگر حقیقی صفت تلاش کرنی ہے تو اس کے دشمن سے جا کر پوچھو، اور جب دشمن صفت بیان کرے تو سمجھ جاؤ کہ یہ بہت بڑی ایک انسان کی ایٹریبیوٹس ہے. صحیح، سبحان اللہ. ایک صرف آخر میں صرف ایک یا دو فرامین میں اپنے مولا کا ایک پورا ہمارے ناظرین جو ہیں سسٹم جو ہے، ہمارے وقت بہت کم ہے، بہت تھوڑے. میں دیکھتا ہوں جتنا مجھے ٹائم، جب بھی مجھے سٹاپ کرنا مجھے روک دینا. یہ بحار الانوار کی جلد نمبر 1 اور صفحہ 96 سے ہم اس روایت کو کوٹ کر رہے ہیں. جو وصیت ہے ایک پورا جو ہے نا وہ اخلاقی جو ہے ایتھیکل پلان ہے جو میرے مولا نے دیا امام حسن مجتبیٰ کو وصیت کے طور پر ہے. فرماتے ہیں کہ لا فقر اشد من الجہل، جہالت سے بڑھ کر کوئی فقیری نہیں ہے. ولا عدم اشد من عدم العقل، عقل کے فقدان سے بڑھ کر کوئی جو ہے نان ایگزسٹنس دنیا میں چیز نہیں ہے. ولا وحدتا ولا وحشتا اوحش من العجب، خود پسندی سے بڑھ کر بہت بڑی تنہائی کسی جگہ انسان نہیں دیکھ سکتا ہے. سب سے بڑی وحشت، سب سے بڑی دہشت خود انسان کی خود پسندی ہے. ولا حسب، جس طرح ابھی آپ نے سنا، ولا حسب کا حسن الخلق، حسن خلق سے بڑھ کر کوئی حسب نہیں ہے. ولا ورع کل کف عن محارم اللہ، کہ اللہ کے حرام کی ہوئی چیزوں سے بچنے سے سب سے بڑا تقوی کی علامت اگر دیکھنی ہو تو وہ یہی ہے کہ انسان حرام کاموں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھے. ولا عبادک قد تفکر، اور فکر و نظر اور انسان جو کنٹملیشن ہے اس سے بڑھ کر کوئی عبادت اور ورشپ آف گاڈ نہیں دیکھ سکتا ہے. کا تفکر فی سن اللہ، اللہ کی جو بنائی ہوئی ایجادات ہیں اس پہ انسان جو ہے فکر کرے کہ یہ زمین کس نے بنائی، آسمان کس نے بنایا، یہ جو کاسمیک جو انٹالوجیکل سسٹم ہے اس کے اوپر انسان فکر کرے، نظر کرے. یا بنیا العقل خلیل المر، اے بیٹا یہ عقل کیا ہوتی ہے، یہ ایک آدمی کا دوست ہوا کرتی ہے. والحلم وزیرہ، اور انسان کی بردباری، ہمبلنس اس کا گویا وزیر ہے. والرفق والدہ، اور دیکھیں اس کی انسان اس کے مروت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ جب چلنا ہے گویا اس کی جو ہے سرپرستی میں آ گیا ہے. والصبر من خیر جنودہ، اور سب سے بہترین اگر دیکھنا ہے تو اس کا جو آرمی اور فورسز ہیں وہ انسان کے لیے صبر ہوا کرتا ہے، صبر اور استقامت. یا بنیا،
اے بیٹا ان منل بلائے الفاقتو، بہت بڑی مصیبت ہے فقر و فاقہ، اشد من ذالک مرض البدن، لیکن فقر و فاقہ سے بڑھ کر ایک اور ہے، انسان بیماری لاچاری میں مبتلا ہو جائے، وہ اشد من ذالک مرض القلب، لیکن جو ہے اس جسمانی بیماری میں سب سے شدید تر جو بیماری ہوا کرتی ہے وہ انسان کے دل کی بیماری ہوتی ہے۔ وہ ان من النعم صحت المال، اور اللہ کی نعمتوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ اسے وسعت رزق عطا فرماتا ہے، وہ افضل من ذالک صحت البدن، لیکن مال کی زیادتی سے زیادہ انسان کے پاس جو اللہ نے دی ہے وہ کیا ہے؟ تندرستی ہے، صحت ہے، سلامتی ہے۔ وہ افضل من ذالک تقوی القلب، ان سب سے افضل کیا ہے؟ دلوں کا تقوی ہوا کرتا ہے، انسان کا دل متقی ہو جائے، یہ سب سے بڑی اللہ کی نعمت ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں یا بنیا، اے بیٹا، للمؤمن ثلاث ساعات، بیٹا ہمیشہ اپنے اوقات کو منظم رکھنا، ڈسپلن رکھنا، اس دنیا کے اندر اپنے اوقات کو 3 حصوں میں تقسیم کر لینا۔ ساعتن یناجی فیہا ربو، ایک ایسا وقت منتخب کرنا جس میں اللہ پاک کی تم راز و نیاز کر سکو، اللہ کی مناجات کر سکو، اللہ کے ساتھ دعا کر سکو۔ وساعتن یحاسب فیہا نفسو، ایک وقت اپنے لیے معین کر لینا کہ جس میں اپنے محاسبہ نفس، اپنی اکاؤنٹیبلٹی کر سکو کہ میں نے دن میں کیا گنوایا ہے، میں نے دل میں کیا حاصل کیا ہے، کون سا میں نے اچھا کام کیا ہے، کون سا مجھ سے خطا لغزش واقع ہو گئی ہے، خطا ہوئی ہے، اللہ سے معافی طلب کرنا، اچھا کام کیا ہے، اللہ کا شکرانہ ادا کر دینا۔ وساعتن یحاسب فیہا نفسو، وساعتن، اور آخری چیز ہے وساعتن یخلو فیہا بین نفسہ ولذاتہ فیہا یحل و یحمد، اور تیسرا ہے اپنے اللہ نے جو